السلام علیکم۔ آج کے نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اردو کویسچنز کے حوالے سے یہ کچھ علامہ اقبال کے حوالے سے کویسچنز ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے ہیں کویسچن، ان کی شاعری، ان کی نثری کتابیں وغیرہ۔ اچھا، علامہ اقبال کے خطوط اقبال نامہ کے نام سے شائع ہوئے۔ اچھا، جو علامہ اقبال کے خطوط ہیں وہ اقبال نامہ کے نام سے شائع ہوئے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو جو خطوط لکھے ان کی تعداد 15 ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو جو خطوط لکھے ان کی تعداد 15 ہے۔ اقبال کی پہلی نثری کتاب کا نام علم الاقتصاد ہے، جو کہ ہم کل پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کی جو پہلی نثری کتاب ہے اس کا نام علم الاقتصاد ہے۔ یہ اقتصادیات کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے اور یہ 1904 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ان کی پہلی نثری کتاب ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی۔ 1908 میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی علامہ اقبال نے۔ 1908 میں جرمن کی میونخ یونیورسٹی سے علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ جو ان کا تھیسس کا پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا وہ تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالہ کو پہلی مرتبہ انگلستان میں 1908 میں شائع کیا گیا۔ قومیت اقبال کا مضمون تھا۔ اس میں یہ قومیت کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا جو ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا۔ علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالہ کو پہلی مرتبہ انگلستان میں 1908 میں شائع کیا گیا۔ قومیت کے حوالے سے مضمون تھا۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم حمالہ ہے۔ اقبال کی حمالہ نظم جو پہاڑ کی متقابل ہے، یہ بانگ درہ میں ہے۔ ان کی پہلی نظم حمالہ ہے جو کہ بانگ درہ میں، حمالہ پہاڑ کا نام ہے، پہاڑی چوٹی کے بارے میں ہے۔ علامہ اقبال کی آخری نظم کا نام حضرت انسان ہے۔ یہ ارمغان حجاز میں ہے۔ یہ آپ کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ علامہ اقبال کی جو آخری نظم ہے نا وہ حضرت انسان کے نام سے ہے۔ یہ ارمغان حجاز میں ہے، آپ کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ اچھا جی، خواجہ حسن نظامی نے حکیم الامت کا خطاب دیا علامہ اقبال کو خواجہ حسن نظامی نے حکیم الامت کا خطاب دیا، یعنی یہ امت کے حکیم ہیں، حکماء ہیں۔ حکمت و دانائی پر مشتمل جو ہوتی ہے وہ شاعری ہوتی ہے۔ حکمت یعنی کہتے نہیں ہیں کہ فلاں آدمی بہت حکمت رکھتا ہے، یعنی بہت دانا ہے، سمجھدار ہے۔ اچھا، آپ نے میکا دہلی کو شیطان پیغمبر کہا اور نتشے کو مجذوب فرنگی کا خطاب دیا۔ آپ نے سید السادات کا لقب مسلم رہنما جمال الدین افغانی کو دیا ہے۔ آپ نے میکاویلی کو شیطان پیغمبر کہا ہے، نتشے کو مجذوب فرنگی کا خطاب دیا، جبکہ آپ نے سید السادات کا لقب مسلم رہنما جمال الدین افغانی کو دیا ہے۔ آپ نے افغانستان کی تعلیمی پالیسی مرتب کی تھی۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، خاص طور پہ ایف پی ایس سی کے لیے اور پی پی ایس سی کے لیے۔ علامہ اقبال نے افغانستان کی تعلیمی پالیسی مرتب کی۔ 1922 میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں امید کا پہلو ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، امید کا پہلو بھی موجود ہے۔ فلسفہ خودی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ اصل میں خودی کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہیں سے 3 منزلوں سے شروع کر لیں، یعنی اللہ سے لو لگا لینا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اور آخری نبی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔ فلسفہ خودی جو ہے اس کی 3 منزلیں ہیں۔ ایک تو اطاعت ضبط ہے، یعنی اپنے نفس کو ضبط میں رکھنا، قابو میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد نفس ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ وہ جو ہے پکا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ پکا ہو جانا یعنی خدا شناسی۔ اور پھر نفس ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا اور نفس کو پہچاننا۔ اور پھر ہے نعمت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب تک، اس کی رحمت تک پہنچ جانا۔ مولانا رومی کا تذکرہ ان کے سبھی کلام میں ہے۔
علامہ اقبال نے تمام اپنے کلام میں مطلب ہر نظم میں یا غزل میں مولانا روم کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو مولانا روم کا معنوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی فارسی میں شاعری کی ہے، اور جو مولانا روم ہے ان کی بھی فارسی میں شاعری مثنوی معنوی ان کی وہ مثنوی ہے فارسی میں۔ اسپین کے سفر کے دوران اقبال نے مسجد قرطبہ میں 1933 میں نماز ادا کی۔ جو اس مسجد پہ بھی انہوں نے نظم لکھی ہے، قرطبہ، مسجد قرطبہ کے نام سے ان کی نظم ہے۔ اس میں اس مسجد کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کے آس پاس جگہ کی اور اس کی خوبصورتی کی۔ ظاہر ہے مسجد سے خوبصورت کوئی چیز نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اسپین کے سفر کے دوران علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں 1933 میں نماز ادا کی۔ ڈاکٹر جاوید ان کے بیٹے ہیں، ان کی آپ بیٹی کا نام اپنا گریباں چاک ہے۔ اچھا، یہ بھی سوال بہت اہم ہے، یعنی سوال آیا نا کہ اپنا گریباں چاک کس کی آپ بیٹی ہے؟ یہ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کی آپ بیٹی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے آپ کو شاعر مشرق کا خطاب دیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے آپ کو شاعر مشرق کا خطاب دیا ہے۔ علامہ اقبال نے شاہین کو اس کی بلند پرواز کی صفت کی بنا پر اس کو پسند کیا ہے۔ علامہ اقبال نے شاہین پرندے کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، یعنی اس کو نوجوان سے تشبیہ دی ہے، یعنی نوجوان کے بارے میں کہا ہے اور شاہین کو وہاں ریپریزنٹ کیا ہے۔ علامہ اقبال آپ نے جرمن زبان بھی سیکھی ہے، علامہ اقبال کو جرمن زبان بھی آتی تھی۔ علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد کے بارے میں جو کتاب لکھی اس کا نام زندہ رود ہے، یعنی جاوید اقبال نے اپنے والد کے بارے میں جو کتاب لکھی اس کا نام زندہ رود ہے۔ اپنی شاعری میں زندہ رود کا نام استعمال کیا۔ علامہ اقبال کے بارے میں ارشد گرگانی شاعر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ شورائے آفاق شاعر بنے گا، یعنی بہت مشہور ہوگا ایک پورے ایشیا تو کیا مطلب پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں انہیں، ان کی شاعری کو، ان کے پورے کلام کو۔ علامہ اقبال کی نظموں میں فلسفیانہ شعور کا جو دور ہے وہ 1905 سے 8 تک ہے، 3 سال کا ہے۔ علامہ اقبال کی نظموں میں فلسفیانہ شعور کا دور 1905 سے 8 تک ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔